بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں کلاس کے طلباء کو آج میں انشاءاللہ ایک لیکچر پڑھانے لگا ہوں۔ رذائل اخلاق میں سے غیبت کے متعلق۔ آپ کی بک کا صفحہ نمبر 45 ہے، یعنی پیج نمبر 45۔ سب سے پہلے غیبت کی تعریف کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی شخص کی برائی اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، جبکہ وہ برائی اس شخص میں پائی بھی جاتی ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اخلاقی بیماریوں میں غیبت جس قدر بری بیماری ہے، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ اسی قدر عام ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس بیماری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، چنانچہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو، بھلا خوش لگتا ہے تم میں سے کسی کو کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو، تو گن آتا ہے تم کو اس سے۔ اس قرآنی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی برائی اس کی غیر موجودگی میں مت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ اس سے تو سارے نفرت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا انسان اس سے نفرت کرتا ہے، اسی طرح اس کو غیبت سے بھی نفرت کرنی چاہیے۔ غیبت کے لیے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی تمثیل یعنی مثال انتہائی بلیغ ہے، بڑی واضح مثال ہے یہ، کیونکہ جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے وہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتا۔ اس طرح غیبت سے باہمی نفرت کو ہوا ملتی ہے اور دشمنی کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ غیبت کے مرض میں مبتلا شخص خود کو عموماً عیبوں سے پاک تصور کرنے لگتا ہے، اور جس کی غیبت کی جائے وہ اپنے عیب کی تشہیر ہونے کے باعث اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ غرض غیبت ہر لحاظ سے معاشرتی سکون برباد کرتی ہے۔ ابھی تک آپ کو یہ سمجھ لگ جانی چاہیے کہ غیبت کیا ہے، اس کی تعریف آپ کو آنی چاہیے، پھر اس کی مثال آنی چاہیے۔ تو غیبت کی بیٹا تعریف یہ ہے، کسی مسلمان بھائی کی برائی کرنا اس کی غیر موجودگی میں، اور وہ برائی اس کے اندر موجود بھی ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال انتہائی بری جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ انسان اپنے بھائی کا، اور بھائی بھی مردہ، اس کے گوشت کھانے کو پسند نہیں کرے گا۔ چہ جائے کہ کسی انسان کا گوشت کھانا اور پھر اپنے بھائی کا کھانا اور پھر مردہ بھائی کا کھانا، تو ایسے ہی اس غیبت کی مثال جو ہے وہ انتہائی بری یہ بیان کی گئی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، جس کو عرف عام میں اس کو چغلی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا، 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی تھی۔ سورۃ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ معراج کے حوالے سے ہے۔
تو اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، اور پھر آپ کو جنت اور دوزخ کا نظارہ بھی کرایا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے متعلق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ لوگ اس سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت آبرو کو بگاڑتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ تو غیبت کرنے والے اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظارہ کرایا گیا تھا۔ شریعت اسلامی میں غیبت صرف 2 صورتوں میں جائز قرار دی گئی ہے۔ ایک مظلوم کی ظالم کے خلاف فریاد کی شکل میں، کوئی شخص اس پر ظلم ہو رہا ہے، اب وہ اپنے ظلم کی داستان، مظلوم شخص جو ہے وہ ظالم کے خلاف جو اپنی فریاد کرے گا، تو اس کو غیبت جو ہے تو یہ بھی غیبت، لیکن اس کو جائز شکل دی گئی ہے کہ ظالم کے خلاف شکایت کرنا، ظالم کی شکایت کرنا، اور مظلوم جو ہے وہ اپنی فریاد لے کر جائے ظالم کے خلاف، تو یہ غیبت کرنی جائز ہے۔ اور دوسری، لوگوں کو کسی فریب کار کی فریب کاری سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، فراڈیے ہوتے ہیں، ان کے فراڈ کو آشکارا کرنے کے لیے، ان کے فراڈ کو جو ہے وہ لوگوں سے اس کو بچانے کے لیے، اس کے دھوکے سے آپ اس کی یہ غیبت جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 جائز صورتیں ہیں۔ تو آپ کو شارٹ میں یہ آ سکتا ہے کن 2 صورتوں میں غیبت کرنی درست ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا مظلوم کی ظالم کے خلاف، اور فراڈیے کی فریب دہی جو دیتا ہے، لوگوں کو فریب کاری میں مبتلا کرتا ہے، اس کی فریب کاری سے آگاہ کرنے کے لیے ان 2 صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہے، تو ان کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے نقل اتارنے اور تحقیر امیز اشارات کرنے کو بھی غیبت میں شمار کیا ہے۔ بس اوقات بندہ زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن کسی کی نقل اتار کر یا اس کے خلاف کوئی ایسے اشارے کیے جاتے ہیں جس میں اس کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کی تنقیص یعنی اس کے اندر کوئی نقص جو ہوتا ہے اس کا اشارہ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی غیبت کی کچھ شکلیں ہیں۔ لہذا کسی کی نقل اتارنا یا کسی کی اشارے کنائے کر کے اس کی عزت کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرنا، کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ بھی غیبت کے اندر شمار کیا جاتا ہے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ غیبت اور اتہام میں فرق ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے غیبت اور ایک ہوتا ہے اتہام، اس میں فرق ہے۔ اب غیبت کیا ہے؟ غیبت سے مراد کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہو، یہ غیبت ہے۔ تو اتہام کیا ہے؟ جبکہ اتہام اس کا معنی ہوتا ہے تہمت لگانا۔ تو اتہام سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا ایسا عیب بیان کیا جائے جو اس میں موجود ہی نہیں ہے، اس پر کوئی الزام دھر دینا، اس کی عزت کو تباہ کرنے کے لیے اس پر کوئی تہمت لگا دینا، وہ برائی اس میں ہے ہی نہیں، اس کو اتہام کہتے ہیں۔ اور اس کے دامن عفت کو بلا وجہ داغدار بنایا جانا، اس کو میرے بھائیوں اتہام کہا جاتا ہے۔ لہذا غیبت اور اتہام میں فرق ہے، اور یہ آپ کو شارٹ میں آ بھی سکتا ہے کہ غیبت اور اتہام میں فرق بتائیں۔ تو غیبت کسی کی برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں، اور اتہام کسی پر تہمت لگا دینا، الزام دھر دینا، جبکہ وہ تہمت اور الزام جو آپ نے اس پر دھرا ہے، وہ الزام وہ برائی اس کے اندر موجود سرے سے ہے ہی نہیں، تو اس کو اتہام کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ لگ گیا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 03016666 899۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔